بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے شروع ہوا اور کس نے کیا؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سورج کی پوجا، چاند کی پوجا اور بتوں کی پوجا یعنی مورتیوں کی پوجا، اس کی شروعات کس نے کی اور کب کی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے فٹافٹ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت زمانہ پہلے جب منیر رائے کی وفات کی خبر رستم نے سنی تو اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کی اولاد میں سے کسی کو سلطنت کی ذمہ داریاں سونپی جائے، کیونکہ منیر رائے کی بدعہدی اور بے وفائی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے اب ہندوستان کے سرداروں میں سورج کو، جو اس کی خدمت میں پہنچ گیا تھا، اس کام کے لیے منتخب کیا اور ہندوستان کی حکومت اس کے سپرد کی اور خود واپس ایران چلا گیا۔ بادشاہ سورج نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو بہت مضبوط اور طاقتور بنایا اور ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کی کہ دریائے بنگالہ سے لے کر دکن کی سرحد تک اسی کی عملداری تھی اور اسی کے نائبین حکومت کرتے تھے۔ اپنے عہد حکومت میں راجہ سورج نے زراعت کی ترقی یعنی کھیتی باڑی کی ترقی اور بستیوں کی آبادی کی طرف بہت توجہ کی۔ جھارکھنڈ کے کوہستان کا ایک برہمن جو جادو ٹونے وغیرہ میں بڑی مہارت رکھتا تھا، راجہ سورج کے دربار میں آیا۔ اس نے تھوڑے عرصے میں راجہ کی نگاہوں میں بڑا رسوخ حاصل کر لیا۔ برہمن نے راجہ کو بت پرستی کی تعلیم دی۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی برہمن کی وجہ سے ہندوستان کے اندر بت پرستی یعنی مورتی کی پوجا وغیرہ شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہند نے، دوستو یہ وہی ہند ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کا نام ہندوستان پڑا ہے، وہ ہند کی طرف منسوب ہے۔ ہند نے اپنے بزرگوں کو خدا کی عبادت اور اطاعت گزاری کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تھا، لہٰذا وہ خود بھی اسی راہ پر گامزن رہا اور اس کی اولاد بھی کئی نسلوں تک اسی مشرب کی پیروی کرتی رہی۔ مہاراج کے زمانے میں بہت زمانہ پہلے کشن نام کا ایک شخص تھا۔ یہ وہ کشن نہیں ہے جو شری کرشن کے نام سے مشہور ہے، یہ کوئی اور شخص ہے جس نے ہندوستان پر سب سے پہلے حکومت کی، پھر کشن کے بعد اس کے بیٹے مہاراج نے حکومت کی، تو یہ وہ مہاراج ہے۔ مہاراج کے زمانے میں ایران سے ایک شخص ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرستی کی تعلیم دی، سورج کے پوجنے کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا، یہاں تک کہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جب بت پرستی کا رواج ہوا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ مروج و مقبول ہوا۔ بت پرستی کو اس درجہ مقبولیت اس سبب سے ہوئی کہ اس برہمن نے راجہ کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کی سونے چاندی یا پتھر کی شبیہ بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ خود راجہ سورج نے بھی دریائے گنگا کے کنارے شہر قنوج آباد کر کے وہاں بت پرستی شروع کی۔ قوم نے بھی اپنے فرما روا کی تقلید کی اور ہر کوئی اس مشرب کے مطابق اپنے اپنے طور پر بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے 90 مختلف گروہ پیدا ہو گئے۔ راجہ سورج نے چونکہ قنوج کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا، اس لیے اس شہر کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا، یہاں تک کہ شہر کا پھیلاؤ 25 کوس تک بڑھتا چلا گیا۔ راجہ سورج کی مدت حکومت 250 برس ہے۔ اس مدت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ راجہ شاہ ایران کے ایک بعد کا ہم عصر تھا، ہم زمانہ تھا اور اسے ہر سال خراج یعنی ٹیکس ادا کیا کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ رستم کے احسان کو یاد رکھا، اس کا بڑا لحاظ کیا اور اپنی بھانجی کی شادی رستم کے ساتھ کر دی۔ راجہ ہر سال بادشاہ ایران کو خراج یعنی ٹیکس بھیجنے کے ساتھ ساتھ رستم کے لیے بھی تحفے تحائف ارسال کیا کرتا تھا۔ اس راجہ کے 35 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا لہراج تھا جو اس کا جانشین ہوا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ اس سے پہلے یہ جانتے تھے
کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک پہنچائے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔